پچھلی ملاقات میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حسین ابن علی نے نہر القمہ کے کنارے اپنے خیمے لگائے تھے، لیکن یزیدی فوج نے نہر کی ناکے بندی کرا دی تھی اور حسین اور ان کے ساتھیوں کے خیمے وہاں سے ہٹا لیے گئے۔ خیمے لگے، اس کے بعد 9 محرم کو ہی بنا کسی خبر کے عمر سعد نے جنگ کا آغاز کر دیا، لیکن حسین ابن علی نے ایک رات کی مہلت مانگی۔ یہ آخری شب تھی۔ عجب بے قراری تھی اس رات۔ محمد کے نواسوں نے رات عجب بے قراری میں گزاری۔ آندھی ایسی چل رہی تھی کہ دل تہوبالا ہو رہے تھے، چراغ بجھے جا رہے تھے، بچے سہمے ہوئے ماؤں کی گود میں تھے۔ ان سب میں سب سے زیادہ حسین ابن علی کی بہن زینب بنت علی پریشان تھی۔ مسلسل آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کسی کل انہیں چین نہیں پڑ رہا تھا۔ ادھر حسین ابن علی کے خیمے میں سارے دوست، احباب، بھانجے، بیٹے، بھتیجے جمع تھے۔ جنہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی وہ کھڑے تھے۔ خیمے کے سارے پردے اٹھا دیے گئے۔ سب نے ایک زبان ہو کر وفاداری اور جانثاری کی قسمیں کھائیں۔ حسین ابن علی نے بڑے پیار سے اپنے ساتھیوں پر نظریں دوڑائیں۔ دوستو، تمہیں اس مصیبت میں اپنے پاس پا کر ناز ہو رہا ہے۔ میرا سر حوصلوں سے بلند ہے۔ پھر حسین نے حکم دیا کہ خیمے کے سارے چراغ بجھا دیے جائیں۔ چراغ بجھا دیے گئے۔ اندر باہر گھور اندھیرا چھا گیا۔ بس امام حسین کی آواز بلند تھی۔ امام حسین نے پوچھا، دوستو، مجھے وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا اور اب میں اپنے نانا کے شہر سے دور ایک انجان مقام پر ہوں۔ سوچا تھا شاید یہاں مجھے اما مل جائے، لیکن اب یہ امید بھی ختم ہو گئی ہے۔ بس اب میں تم سب سے اپنے عہد و پیمان اٹھائے لیتا ہوں، تمہیں اطاعت کے بار سے سبکدوش کرتا ہوں اور تم سب کو خوشی خوشی اجازت دیتا ہوں کہ جس طرف پناہ ملے چلے جاؤ۔ رات کا وقت ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، اپنی اپنی سواریاں تیار کرو اور صبح کے اجالے سے پہلے نکل جاؤ۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، میں نے چراغ بجھا دیے ہیں۔ اس اندھیرے میں کسی کو کوئی نہ دیکھے گا، نہ تو جانے میں کسی کو شرمندگی ہوگی، نہ مروت کا احساس ہوگا۔ امام نے یہ بات تمام کی۔ خیمے میں سناٹا چھایا رہا۔ کسی نے پہلو تک نہیں بدلا، کسی نے اپنی جگہ تک نہیں چھوڑی۔ دیر تک خاموشی کے بعد حسین ابن علی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چراغ روشن کیا۔ سب اسی طرح اپنی اپنی جگہ پر موجود تھے، کوئی اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ خیمے میں ابھی بھی سناٹا چھایا رہا۔ پھر عباس نے تمام دوستوں کی طرف سے نمائندگی کی۔ عباس جیسا بہادر، وفادار اور جوان سپہ سالار رونے لگا کہ آقا، خدا نہ کرے کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں۔ ایک ایک کر کے سارے دوستوں نے روتے ہوئے اپنی وفاداری کا اظہار کیا۔ حسین ابن علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ پروردگار، جیسے دوست مجھے ملے، نہ میرے نانا محمد مصطفیٰ کو ملے، نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے۔ باری باری سے سب کو گلے لگایا۔ میرے پیارو، کل ہمارے حصے میں صرف شہادت ہے۔ قسم خدا کی کہ میں اپنے لیے وطن چھوڑ کر یہاں نہیں آیا ہوں، اپنے نانا کے دین کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ مجھ جیسا یزید جیسے بدکار کی بیعت ہرگز نہیں کرے گا۔ بس یہ خطبہ تمام ہوا۔ رات ڈھلنے لگی، چراغ کی روشنی مدھم پڑنے لگی۔ 10 محرم کی صبح دستک دینے والی تھی کہ حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کو صبح کی نماز کے لیے اذان دینے کا حکم دیا۔ علی اکبر نے اذان دی، نماز فجر ادا ہوئی۔ نماز فجر سے نماز عصر کے بیچ حسین ابن علی اور ان کے 71 ساتھیوں کو ظالموں نے شہید کر دیا۔ حسین ابن علی سب سے آخر میں شہید کیے گئے۔ 10 محرم کا شرمندہ سورج ڈوب گیا۔ کربلا کے میدان میں محمد کی بیٹیاں، علی کی بہویں بنا والی و وارث کے اکیلے ہو گئیں۔ یزیدی فوج نے ان بیبیوں کے خیموں میں آگ لگا دی، ان کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، انہیں قیدی بنایا گیا، انہیں کربلا سے شام، جسے اب سیریا کہتے ہیں، وہاں لایا گیا۔ محمد کی بیٹیوں کو بازاروں میں پھرایا گیا اور یزید کے دربار میں لایا گیا۔